کئی بار ہماری زندگی میں ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ہماری مرضی کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہمیں وہ نہیں ملتا جس کو پانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ہم سب دکھی اور اداس ہو جاتے ہیں، قدرت سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ کیوں نہیں ملا جو ہماری خواہش تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو بات ہمیں اس وقت صحیح نہیں لگ رہی تھی، جس بات کو لے کر کے ہم دکھی تھے، اس کے نہ ہونے میں ہی ہمارا فائدہ تھا۔ جس چیز کے نہ ملنے پر کل کو ہم دکھی تھے، آج اس کے نہ ہونے پر ہی ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوا اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہی ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ کسی بادشاہ کا پھلوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس میں ہر طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک کسان اور اس کی فیملی اس باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کسان ہر روز شام کو باغ سے پکے ہوئے میٹھے پھل اتارتا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ ایسے ہی ایک دن کسان بادشاہ کے لیے پھل توڑنے باغ میں آیا۔ باغ میں بے شمار پھل لگے ہوئے تھے۔ وہاں سیب، انگور، امرود، سبھی پھل پکے ہوئے اور میٹھے تھے۔ کسان سوچتا رہا کہ آج کیا لے کر جاؤں؟ کبھی کسی پھل پر اس کی نظر جاتی اور کبھی کسی پھل پر۔ آخر اس نے خوبصورت اور میٹھے انگور اتارے اور ٹوکری میں ڈال کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں بھی اسے خیال آتا جا رہا تھا کہ وہ صرف انگور ہی لے کر جا رہا ہے۔ اگر وہ تھوڑے سے سیب، امرود بھی ڈال لیتا، ناریل بھی لے لیتا تو بادشاہ شاید زیادہ خوش ہوتا۔ وہ پورے راستے یہی سوچتا رہا کہ کاش وہ دوسرے پھل بھی ساتھ لے جاتا اور بادشاہ سلامت خوش ہو جاتے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ محل تک پہنچ گیا۔ اس نے انگور کا ٹوکرا بادشاہ کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور کچھ دور جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ اپنے خیالوں میں ہی کھویا ہوا تھا۔ شاید وہ ریاست کے کسی معاملے کے بارے میں سوچ رہا تھا یا کسی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ اپنے ہی خیالوں میں گم وہ بے خیالی میں انگور کا ایک دانہ اٹھا کر کھاتا اور ایک انگور کھینچ کر کسان کے ماتھے پر نشانہ لگا کر مارتا۔ بادشاہ کا پھینکا ہوا انگور جب کسان کو لگتا تو کسان آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتا، اللہ تیرا شکر ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ ایسا کئی بار ہوا۔ جب بھی بادشاہ انگور کسان کو مارتا تو کسان یہی الفاظ کہتا، اللہ تیرا شکر ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اپنے خیالوں سے باہر آیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ سب وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ پھر اسے کسان کے الفاظ بھی یاد آئے۔ وہ ان الفاظ پر بھی بڑا حیران ہوا کہ میں تو بار بار کسان کو مار رہا تھا اور کسان جواب میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس نے کسان سے وجہ پوچھی تو کسان نے معصومیت سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے لیے پھل توڑ رہا تھا تو کئی پھلوں کی طرف میرا دھیان جا رہا تھا۔ ہر طرح کے پھل تھے، سیب، ناریل، امرود، ناشپاتی، سب پکے ہوئے تھے اور میٹھے تھے، پر میں انگور ہی لے کر آیا۔ میں پورے راستے پریشان رہا، لیکن اب میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں انگور لے کر جاؤں۔ آپ خود سوچئے کہ اگر میں امرود، سیب یا ناریل لے آتا تو آپ بے دہانی میں وہ پھل اٹھا کر مجھے مارتے تو میرا کیا حال ہوتا؟ اسی لیے میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ بڑا ہی اچھا اور مہربان ہے، جس نے مجھے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ دوستو، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی چھپا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس فائدے کا احساس ہمیں کچھ دیر بعد ہوتا ہے۔ ہم کبھی آرام سے بیٹھ کر سوچیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ہماری زندگی میں آنے والی مشکلیں ہی تھیں جنہوں نے ہمیں مضبوط بنایا اور آج ہم کامیاب ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں آنے والا مشکل وقت ہی تھا
جس نے ہمیں اچھے برے کی پہچان کروائی اور آج ہم لوگوں کو پہچاننے کے قابل ہیں۔ اس لیے ہر حال میں مثبت رہیے، پازیٹیو سوچیے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔